کے لیے بدلہ ہے اور مقرر ہے، 10 نیکیوں سے لے کر 70 نیکیاں، 700 نیکیاں، سب کچھ. لیکن روزہ دار جو ہے اس کے لیے نیکیاں مقرر نہیں ہے، اور فرشتوں کو، کرامن کاتبین کو حکم ہے کہ اس کے نیک عمل کی نیکیاں لکھ دی جائیں، لیکن روزہ دار کے لیے نہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات سے وہ خود دیں گے کرامن کاتبین نے، یہ روزہ دار کے لیے ہے. اور جنت کا ایک دروازہ ہے ریان، تو اس دروازے سے جنت میں داخل ہونے کے حقدار صرف روزہ دار ہیں. غیر روزہ دار کے لیے یا حاجی کے لیے یا عابد کے لیے یا اور کسی آدمی کے لیے داخلہ ریان دروازے سے نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی روزہ دار کے ساتھ اپنے انعام، جو جنت میں داخل ہونے کا ایک انٹرنس، ایک باب ہے، دروازہ ہے، وہ ریان. اور اس سے، روزے سے اللہ تبارک و تعالی بہت خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں ہر چیز کا بدلہ ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا. کیوں؟ روزہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ، دکھانے کے لیے کیوں نہیں ہے؟ لوگ دیکھتے ہیں، گھر میں بھی دیکھتے ہیں. لیکن روزہ آپ سحری کرتے ہیں، سورج غروب ہونے تک، افطار کے وقت تک آپ اللہ سے ڈر کر کھانے سے، پینے سے، بیوی سے ملنے سے یا بےہودہ باتیں کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، حالانکہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. آپ چھپ کر بھی کچھ کھا لیں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، صرف خدا ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے بارے میں جب دونوں کی طرف سے خواہش ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتا ہے لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. زلیخا جو ورغ لائی، یوسف علیہ السلام بھی پیر پھسلا، یعنی آپ کی خواہش میں ہوئی، لیکن خدا کا ڈر وہاں انہیں بچا لیا. یہ قرآن آیت کہتی ہے. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ اللہ کی نشانی، یعنی اللہ کے خوف سے حضرت یوسف علیہ السلام باز آ گئے، یعنی رک گئے. تو روزے سے آدمی کچھ کھانے سے، کچھ پینے سے اس لیے رکتا ہے کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کے اوپر جواب دینا ہے. نہ بیوی کو، نہ لوگوں کو، نہ بچوں کو، نہ اور ایک کو نہیں. ہر قدم پر وہ یہ سوچتا ہے کہ چاہے پیاس ہو، کوئی اور ایک چیز، کوئی اور ایک چیز، جو بھی ضرورت اسے پیش آتی ہے، اس لیے ڈرتا ہے وہ کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے. خدا کا خوف ہے جس کی وجہ سے وہ کھانے پینے ہر چیز سے بچتا ہے. روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصوم جنۃ من النار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہی روزہ ڈھال ہے جہنم کی آگ سے. شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن اگر اس سے کچھ غلطیاں ہو بھی جائیں شرک کے علاوہ، اس کی سزا اس کو ملنا ہے. لیکن یہ روزہ جہنم کی آگ اور اس صائم، یعنی روزہ دار جو دنیا میں روزہ تھا، ڈھال بن کر آ رہا ہے کہ اللہ یہ جہنم کی آگ اس بندے کو چھو نہیں سکتی، اس لیے کہ دنیا میں یہ روزہ تھا محض تیرے لیے، صرف تیرے واسطے. الصوم جنۃ من النار. تو یہ روزے کی فضیلت ہے. اور ایک روزہ روحانی غذا ہے روح کے لیے. اسے ایک جسم ہے، جسم کے لیے کھانا ہے، پینا ہے، یا کوئی اور وٹامن ہے، یا اور ایک طاقت ہے، اور ایک انرجی ڈرنک ہے، جو بھی لیتے ہیں. لیکن جو روح ہے، یہ روح کے لیے غذا صوم ہے. صوم روزہ، صلاۃ نہیں، صوم. روزہ جو ہے روح کی غذا ہے. ہم 11 مہینے جسم کی پرورش کرتے ہیں، جسم کو پالتے پوستے ہیں، لیکن روح کو
परवरिश करने, रूह को तक़वियत देने, रूह को खालिद बनाने के लिए, यानी जो गलादतें हैं उसे छाटने के लिए, जिला के लिए रोज़ा। तो इससे अल्लाह ताला के करीब होता है बंदा। जब उन्हें रोज़ा रहता है तो जब उसकी रूह पाक होती है, गोया भट्टी में लोहे को डाले तो जंग चले जाता है, लोहा खालिस बन जाता है, या सोना है उसकी मिलावट छट जाती है, सोना खालिस होता है। ऐसा रोज़ा रहने की वजह से उसकी रूह गुनाहों में जो मुलव्वस थी 11 महीने, इसकी वजह से, रोज़े की वजह से उसकी रूह पाक व साफ होती है। रूह जितनी पाक होगी, क़ुर्बत खुदावंदी वतनी उसके करीब हो, बंदा अल्लाह से उतना करीब होगा। और ये रमज़ान के रोज़े के ताल्लुक़ शाबान, तो शाबान में भी रोज़े कसरत से रहने का हुक्म अल्लाह के रसूल ने इसलिए दिया है, शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह, यह हदीस है। शाबान मेरा महीना है, शाबान मेरा महीना है, और रमज़ान अल्लाह तबारक व तआला का महीना है। तो अल्लाह के रसूल शाबान में कसरत से रोज़े रहते थे। तो सहाबे किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल, आप पूरे गुनाह आपके बख्श दिए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने बख्शाए हैं, फिर भी आप इतनी गिड़गिड़ाहट और इतनी तकलीफ अपने आप को दे रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अफला अकून अब्दन शकूरा, जब अल्लाह के इतने बड़े एहसानात मुझ पर आए तो क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्रिया अदा करने के ताल्लुक से हदीस फरमाते हैं, मल्लम यशकुरिन नासा लम यशकुरिल्लाह, जो इंसान का एहसान नहीं मानता, कामन है सबके लिए, तो वो अल्लाह का एहसान भी नहीं मानता। अल्लाह का एहसान मानना है बोले तो जो हम इंसान हमारे ऊपर एहसान करता है उसका एहसान हम माने, तो गोया कि हमारे खालिक जिसने हमको पैदा किया है उसका एहसान भी हम मानते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अफला अकुन अब्दन शकूरा, जब अल्लाह मुझे मेरे गुनाह बख्शाए और मेरा मर्तबा ख़ातमुन नबीन इतना दिया है, तो मैं उसका शुक्रिया कैसे अदा करूँ? तो उसका शुक्रिया अदा करने के लिए मैं ये रोज़े रहता हूँ। और अल्लाह के रसूल रोज़े जो है बग़ैर सहर के भी रहते थे, सहरी करे बग़ैर भी। तो अल्लाह के रसूल के लिए था, सहाबा के लिए नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने सहाबा इकराम को मना फरमाया कि तुम लगातार बग़ैर सहरी के रोज़ा नहीं रखना। मैं रखता हूँ, अल्लाह मुझे खिलाता है और पिलाता है, मेरा मामला अलग है। आप यकीनन कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि मैं भी आप ही के जैसा एक इंसान हूँ, लेकिन अलग अलग क्या माने में क्या कि फौकी बशरियत में आप आला दर्जे के, जैसे हम भी इंसान हैं, अल्लाह के रसूल भी इंसान हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तमाम पैगंबरों को बचा लिया। मासूम इसलिए कि उनकी ढाल गुनाहों से उनको बाज रखना ये अल्लाह के ज़िम्मे है, तो हर इंसान के लिए वो चीज़ नहीं है। तो मैं जो बग़ैर सहरी के कंटिन्यू लगातार रोज़े रहता हूँ वो मेरे लिए ख़ास है, तुम वैसा नहीं करना, बल्कि सहरी करना। सहरी करना इसलिए कि इताअत हो, अल्लाह तबारक व तआला की फरमा बरदारी, अल्लाह का जो एहसान है, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र, गोया के सहरी करने से हम अल्लाह का हुक्म बजा लाते हैं। मुझे ताकत है, स्टैमिना है, मैं रह सकता हूँ, तो ऐसा करने से अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी है। यानी अल्लाह ताला मेरे ताकत है, तेरा हुक्म मैं नहीं भी मान सकता हूँ। ये जिस्म जो है
نفس جو ہے یہ امارہ ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قدم قدم پر نفس تم کو برائی کی طرف ابھارتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے تم کو۔ تو اس لیے تم جہاں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے تو فوراً آمنا و صدقنا کہنا۔ جو آپ کا فرمان ہے اللہ کا ہو یا اللہ کے رسول کا، اسے ماننا ضروری ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا؟ اب جو آیت میں پڑھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، تم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کرو۔ اگر وہ نہیں کرے، اللہ کے رسول کی پیروی نہیں کرتے، آپ کے احکام کی پابندی نہیں کرتے، تم اللہ کو مانتے ہیں یا اللہ کے احکام مانتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ترسم نہ رسی بقا بائے آرابی کی راہ کے تو می روی بترکستان۔ اللہ کے رسول کے راستے کو چھوڑ کر تم جو بھی راستہ اختیار کرو اللہ کو نہیں پا سکتے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتی، ڈرتا ہوں میں اے عرب کے رہنے والے بدو، ترسم نہ رسی بکعبہ، تو کعبے کو جا نہیں سکتا، کیوں؟ کی راہ کے تو بھی روی، جو راستہ تو جا رہا ہے وہ راستہ کعبے کا راستہ نہیں ہے، ترکستان کا راستہ، اور تو اپنے دانش میں سمجھتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کو جا رہا ہوں۔ تو اللہ کو پانے کا راستہ کیا ہے؟ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پاس پہنچنا ہے، منزل مقصود کو پہنچنا ہے تو اطاعت رسول ضروری ہے۔ شخصیت کا نکھار، تو یہ جسم جو ہے ایک خاکی ہے، یہی رہ جاتا کہاں؟ دنیا میں، اور اصل جو ہے روح ہے، اور یہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی یہی روح رہے گی، دوسری روح نہیں۔ تو اس روح کو پروان چڑھانا، شخصیت کو نکھارنا بولے تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ بغیر پیروی کے اللہ کو نہیں پا سکتے۔ اچھا، روزے 30 دن چاند دیکھ کر روزہ رہنا، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑ دو۔ اگر 29 ہو تو آپ اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صومو، روزہ رکھو تم، لرؤیتکم، تمہارا چاند دیکھنے کے بعد، وافطروا لرؤیتکم، اور افطار کرو، یعنی روزے کو چھوڑو، ختم کرنا، روکنا۔ افطار کے معنی روکنا، بریک۔ لرؤیتکم، چاند دیکھ کر، ہم کوئی نظر آنا کوئی نہیں ہے، بلکہ مطلع ایک ہی ہے، تو اس کے لیے حدود ہے، ان حدود سے بھی اگر اطلاع مل گئی تو روزے کو ہم چھوڑ دینا، ختم کر دینا۔ 29 ہے، 30 ہے، بھائی ایک دن کا کم ہے تو روزے میں ثواب کم ہو جائے گا، یہ ہمارا حق نہیں ہے۔ تو یہ خالق کائنات کا اعزاز ہے، یہ خالق کائنات کا انعام ہے کہ وہ 30 دن کے روزے کو بھی وہی ثواب دے گا۔ 29 روزے ہیں تو وہی ثواب اللہ تبارک دینے والے انہوں، موتی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، انسان نہیں ہے۔ تم اپنے آپ پر کیوں سوچتے ہو؟ اور بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھئی شعبان 29 کا ہوا تو رمضان 29 کا نہیں، رمضان 30 کا چھوڑنا، وہ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول نے وہی منع فرمایا، اس لیے کہ چاند کا نکالنا، تلک الایام نداولها بین الناس، قرآن کہتا ہے، یعنی اللہ کہتے ہیں یہ زمانہ جو ہم پھیر کرتے ہیں، رات ہونا، دن ہونا،
चांद का निकलना, चांद का गुरूब होना, सूरज का निकलना, सूरज का गुरूब होना, ये हमारा काम है। तिलकल अय्यामु, इन दिनों को नुदाविलुहा, फेरते रहते, घुमाते रहते हैं बैनन्नास, लोगों के दरमियान। तो तुम कौन होते हो भाई? शाबान 29 का आया तो रमजान 29 का नहीं, वो ईद के बाद एक रोजा हो चुका हूँ मैं, कहीं क्यों रहता हूँ? 30 हुए तो सब आपको पूरा मिल गया। 29 रहने से एक दिन का सवाब, एक रोजे का सवाब कम हो गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, बल्कि तुम चांद देखकर रोजा रहो, चांद देखकर रोजा छोड़ो। वो 29, 30 ये बनाने वाला अल्लाह है, बंदा नहीं है। वैसा करने से क्या है? अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी। तो जब अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो, हमारा हर अमल बेकार, उसे राजी करे तो हमारा हर अमल कबूल अल्लाह के पास वजनदार होता है। अगर अल्लाह को नाराज करे तो हमारे फर्ज करो 5 वक्त नमाज पढ़ने की वजह मैं अल्लाह को राजी करने 6 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, नहीं है, तुमको इख्तियार नहीं है। फरमा बरदारी तुम्हारे ऊपर है, उतना ही जो अल्लाह के रसूल बताए, इसलिए कि अल्लाह के रसूल अलग नहीं है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ही मैं उनके दिल में जो डालता हूँ वही वो बोलते हैं, अपने तरफ से कुछ नहीं बोलते। और एक जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाते पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से वलौ तक़व्वल अलैना बादल अक़ावील सुम्मा लक़ताना मिन्हुल वतीन। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तरफ से कुछ बोले तो हम उसकी शहर को पकड़ लेंगे और काट डालेंगे, शहर को काट डालेंगे। किसके? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो किस बारे में या किस मामले में, किस ताल्लुक से ये बात अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय अल्लाह की बात के कुछ नहीं कहते। इसीलिए कुरान को जो है वही मतलू कहते हैं। मतलू की मतलब तिलावत यानी रिपीटेशन, बार बार पढ़ी जाने को तिलावत कहते हैं। जैसे कुरान की तिलावत करें क्या वही बोलते हैं, तो कुरान के माने वही यानी पढ़ना, यानी ब्रेक नहीं, कंटिन्यूशन। तो वही जो हदीस जो है वो भी वही है, लेकिन उसके ताल्लुक से उसका डेफिनेशन वही गैरे मतलू। कुरान वही मतलू, पढ़ी जाने वाली वही के माने अल्लाह के जानिब से नाजिल जो होती है वो वही पैगंबरों पर, दूसरों के ऊपर नहीं। दूसरों के ऊपर अगर होता है तो इल्हाम बोलते हैं। इल्हाम चाहे उन्हें कितने भी बड़े पीर हो या मौलवी साहब हो या और एक परहेजगार हो या और एक हो, तो इल्हाम होता है। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला से बंदा जितना करीब होता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से उतने ही करीब होते हैं और उसकी ज़बान और हाथ पैर सब कुछ वही असर देते हैं जो उसकी मर्जी है। इसकी अल्लाह तबारक व तआला वो इल्हाम है, वही नहीं है। वही सिर्फ पैगंबरों पर नाजिल होती है। तो इसीलिए कुरान वही ये मतलू है और हदीस यानी अल्लाह के रसूल का फेल यानी करना, खौल बोलना, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेल और अमल के साथ किसी को करते हुए देखकर खामोशी इख्तियार करना या मना कर, तो ये तीनों चीज़ें हदीस कहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला के रसूल के कौल, फेल, अमल या सुकूत या रोकना, ये हदीस का डेफिनेशन या हदीस की तारीफ वही गैरे मतलू। तो इसीलिए अल्लाह ने फरमाया वमा यंतिक़ु अनिल हवा, वो अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहे। इन हुआ इल्ला वह्युन युहा, जो हम उनके दिल में डालते हैं यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में, वही अल्लाह के रसूल आप तक पहुंचाते हैं। जब उनकी बातों को हम मानेंगे,
ان کی اطاعت و فرما برداری کریں گے یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہیں۔ اس کے لیے روزے میں جو ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے ہاں افطار کرے کوئی آدمی تو بھائی میں 14 گھنٹے روزہ رہا، 15 گھنٹے روزہ رہا، یعنی صبح صادق سے پہلے میں سحری کیا، غروب آفتاب تک رہا، تو کبھی ڈیوریشن بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، تو اتنے گھنٹے رہ کر اس کے ساتھ میں اگر انہیں کھجور دیا یا دعوت دیا کھا لیا تو اتنے گھنٹوں کا روزہ میرا اکارت ہو گیا، ثواب سے چلے گیا۔ یہ تنگ نظری ہے، یہ ہماری سوچ کی غلطی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس سے پہلے میں بولا ہوں کہ معطی دینے والا اللہ، تم کو بھی وہی ثواب دے گا، اسے بھی وہی ثواب دے گا، تمہارے ثواب میں سے گھٹا کر یا کٹ کر کے اسے نہیں دے رہا ہے۔ روزے دار کو جو کھلائے گا، روزے دار کو جو ثواب ملے گا، افطار کرانے والے کو وہی ثواب ملے گا۔ یہ سحری کرانے والا ہو، کوئی سحری کرایا، سحری کرانے والا ہو یا افطار کرانے والا ہو، اسے بھی اللہ ہی ثواب دیں گے، وہی ثواب دیں گے جو ایک روزدار کو دیں گے، اور روزدار کو وہی ثواب دیں گے جو اس کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اسے ثواب کا حقدار تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں یہ فخر کریں گے کہ میرے بندے صرف میرے لیے روزہ ہیں اور میں ان کا آجر ہوں۔ آجر کے معنی بدلہ دینے والا، آجر، اور ان کے لیے کوئی آجر نہیں، کوئی فکس نہیں ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے اور شعبان جو ختم کے قریب ہے، تو گویا اس میں ہم اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ کل جو رمضان آنے والا ہے اس کے لیے ہمارا جسم یا ہماری باڈی تو ریڈی ہو کہ وہ روزے کو بغیر مشقت کے، بغیر تکلیف کے ایکسیپٹ کرے اور آسانی کے ساتھ روزہ رکھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم کو سکت دے اور ہم کو طاقت دے۔ اور تہجد کی نماز اس میں وجہ ہے تراویح ہے، یہ تراویح جو ہے قیام لیل یہ کریں تو اس لیے کہ قیام لیل میں قرآن سننے کا ثواب ملتا ہے۔ ہم کثرت سے تلاوت کرتے رہیں تو ہو سکے تو روزانہ ایک رکوع یا ایک پارہ یا 3 پارے یا 10 پارے جتنا بھی آپ پڑھتے ہیں تو پڑھیں، اس لیے کہ رمضان جو ہے شہر رمضان الذی، اسی سے پہلے آیت میں پڑھا میں، شہر رمضان الذی منزل فیہ القرآن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بابرکت مہینے میں قرآن کا شان نزول ہوا، اور اسی مہینے میں ایک رات ایسی بھی آئے گی شب قدر یا لیلۃ القدر، اور جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، 1000 مہینے فکس نہیں ہے، اس سے بھی بہتر ہے، تو وہ رات بھی اسی مہینے میں آئے، کسی رمضان کے مہینے میں۔ تو گویا کثرت سے ہم تلاوت کلام پاک اور کثرت سے نوافل ہے جتنا ہو سکے، ذکر ہے، کسی کو فرض کرو، قرآن نہیں آتا تو وہ ساتھ میں جو اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر استغفر اللہ جو بھی ذکر ہے وہ کثرت سے کرتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری روح کو جلا دے گا، ہماری روح پاک ہوگی، اور ہماری ہر دعا جو اللہ کے لیے راضی ہو ویسی دعا قبول۔ یہ نہیں کہ بھئی اللہ کی نافرمانیوں میں دعا کرتا ہوں وہ بھی قبول ہوتی ہے، ہرگز۔ اللہ کو جو پسند ہے، جو راضی ہے، اس قسم کی دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا قبول کرتے ہیں۔ بس انہی باتوں پر ختم کرتے ہوئے میں سکت دے، طاقت دے، اور صحیح معنی میں ہم اللہ کے رسول کے مطیع فرما بردار بنے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وقت پیدا کیے جانے پر کہا کہ میں 15 منٹ میں حاضر ہو رہا ہوں، لیکن شاید اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا، معلوم نہیں وہ صاحب کیوں تشریف نہیں لا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نعم البدل جو کہتے ہیں اس کا اہتمام فرمایا، اور آج آپ کے سامنے مولوی رحمت اللہ خان صاحب عمری نے اپنا خطاب کیا۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے سامعین میں اس معیار کے لوگ بھی ہیں جو عالم ہیں، اور آپ کو خود اندازہ ہوا ہوگا کہ ان کا خطاب کس قدر پرمغز تھا۔ ایک بات اور میں کہوں گا، قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ بار بار پڑھو، بار بار پڑھنے کی چیز یہ سب۔ ایک بات مجھے بڑی کھٹکتی ہے، وہ آپ سے گزارش کر دیتا ہوں۔ آپ اگر مقامات مقدسہ پہ جائیں، چاہے وہ یعنی کعبے اور مدینے میں تو پوری طرح سے آپ رجوع رہتے ہیں، لیکن فرض کیجئے اگر عربستان یا کوئی اور مشرق وسطیٰ کے ممالک میں کسی جگہ جائیں تو وہاں طور طریق یہ ہے کہ مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں تو پہلے تو ایک 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں وہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے تلاوت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ اندر آئے اور نماز جمعہ کا جو خود واز ہے 5 منٹ 10 منٹ دیر ہے شروع ہونے میں، تو فوراً بڑھیں گے اور ایک کتاب کلام مجید کی کوئی پارہ لے لیں گے، کلام مجید لے لیں گے اور پڑھتے بیٹھ جائیں گے۔ جب آپ اگر ذرا دیر سے آئیے تو کئی لوگوں کے ہاتھ میں پارے نظر آئیں گے اور وہ پڑھتے ہوئے رہیں گے۔ ہمارے ہاں یہ بات نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ ہے کہ بعض میں آغاز ہونے میں دیر ہے، یا سمجھیے خطبے میں دیر ہے، یا آپ گھر میں سنت پڑھ کے آئے ہیں جیسا کہ سرکار دو عالم کا طریقہ تھا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بیٹھے رہتے ہیں، منتظر ہوتے ہیں کہ بعض کب شروع ہوگا، خطبہ کب شروع ہوگا۔ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، بلکہ آپ جب داخل ہو جاتے ہیں تو وہ جو ہے کچھ نہ کچھ پارے آپ یا کچھ نہ کچھ سطور کلام مجید کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ کسی بھی مسجد میں جائیے آپ دیکھیں گے اکا دکا کوئی نماز سے قبل تلاوت پہ بیٹھتا ہے، اور بعد میں تو سب کے کام دھندے ہیں، اگر چلے جائیں چند لوگ پڑھتے بیٹھے الگ بات ہے، لیکن آنے کے بعد واعظ صاحب یا خطیب صاحب 10-15 منٹ لیٹ آ رہے ہیں، یہ 10-15 منٹ بیٹھے رہیں گے اور کلام مجید نہیں پڑھیں گے۔ حالانکہ وہاں سہولتیں رہتی ہیں، پارے رکھ دیے جاتے ہیں، قریب ہونا، آپ کو دقت نہیں ہونا لینے میں۔ اگر کچھ اس کی تلاوت کرتے بیٹھے، تلاوت کا ذکر آیا، تلاوت کرتے بیٹھے تو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی ثواب کا باعث ہوگا، ثواب کا باعث ہوگا۔ بہرحال انشاءاللہ مولوی رحمت اللہ خان صاحب عمری کے خطاب کے بعد میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ ہمیں کبھی کبھار ہی صحیح لیکن مخاطب فرمائیں، کیونکہ وہ بھی ایک معیاری عالم، اور عمری کون کیوں لکھتے ہیں عمری کا معلوم ہے آپ کو؟ جانتے ہیں عمری کیوں نام میں لکھا جاتا ہے؟ بولیے سب۔ جامعہ دارالسلام عمر آباد کے جو فارغ ہوتے ہیں، لیجیے فارغ التحصیل کو لیجیے۔ جامعہ دارالسلام عمر آباد تمل ناڈو کا ایک مدرسہ ہے، تو وہاں کے عالم دین کو عمری کہتے ہیں۔ کتنا خدیم؟ 9 سالہ کورس ہے، وہ 9 سال جو مکمل کرتے ہیں، 9 سال مکمل کرنے کے بعد فراغت حاصل ہوتی ہے۔ 9 سال کورس ہے عمر آباد کا، جیسے اب یہاں نظامیہ ہے یا دارالسلام ہے، تو جامعہ دارالسلام عمر آباد ہے، وہ جیسے دیوبند ہے، تو ایسا عمر آباد کا جو مدرسہ ہے تو وہاں کے فارغ کو 9 سال کورس جو مولوی کا مکمل کرتا ہے تو اسے سند دی جاتی ہے مولوی کی، تو مولوی کی سند جو پاتا ہے عمر آباد سے پڑھ کر، ویسے آدمی کو عمری کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ میں دینی اس کے اعتبار سے عمری ہوں،
اور میرے پیشے کے اعتبار سے میں گورنمنٹ ڈگری کالج کا HOD ریٹائرڈ ہوں، کڑپے کا گورنمنٹ ڈگری کالج میں HOD ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ اردو۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے دین سے نوازا، تو دوسری بات دنیاوی تعلیم جو ہے تو گورنمنٹ ملازمت، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، بہت بڑا احسان جی، بالکل اللہ کا یہ ہے۔ این سعادت بزور بازو نے، شیخ سعدی کہتے ہیں این سعادت بزور بازو نے تانا بخشت خدا یہ بخشندہ۔ انسان جو کرتا ہے یہ انسان کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، انسان جو بھی کرے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین۔ این سعادت کے معنی یہ نصیبہ بزور بازو، اپنے ہاتھوں سے کمایا ہوا نہیں ہے۔ تانا بخشت، جب تک کہ نہ دے، نہ عطا کرے، نہ بخشے، خدا یہ بخشندہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی صفت موتی ہے، دینے والا ہے، تو انہیں دینے پر نہ آئے تو کسی کی محنت کچھ بھی کام نہیں آتی، سب بیکار۔ صرف ایک اس کی رحمت ہے یا اس کا انعام ہے یا اس کی مہربانی ہے، وہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، وہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، جسے چاحتا ہے سلب کر لیتا ہے۔ مختصر سے تعارف کے بعد اب ظاہر ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا آپ سے ابھی کریں گے کہ انشاءاللہ شوال کے مہینے سے جو محافل ہوں گی ان محافل میں کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ یا 2 مہینے میں ایک مرتبہ آپ بھی ہمیں اپنے خطاب سے سرفراز فرمائیں انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا منشا جو بھی ہوتا ہے اس کی پورے کرنے میں میرا ایسا اندازہ ہے کہ ہمارے سامعین کو بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ ہم کو چاہیے کہ آپ کے علم و تجربے سے استفادہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس سے قبول فرمائیں گے، اور چونکہ دعا ہو چکی ہے محفل برخاست کی جاتی ہے۔